أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت نمبر 172 سورہ آل عمران الذین وہ لوگ الذین استجابو کا روٹ ورڈ ہے جیم واو با اور اس کے معنی ہے حکم مانا یا قبول کیا. جن لوگوں نے حکم مانا للہ اللہ کا والرسولی اور رسول کا من بعد اس کے ما جو اصابہم صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے پہنچا انہیں اصابہم القرح قرح کے معنی زخم للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جو نیک ہیں منہم ان میں سے واتقوا اور پرہیزگاری کی اجر اجر ہے عظیم بہت بڑا. الذین وہ لوگ قال کہا لہم ان کے لیے لہم الناس لوگوں نے انا بے شک ان الناسا لوگ قد تحقیق جمعوا جمع ہو گئے ہیں جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے لکم تم سب کے لیے فخشوہم پس ڈرو ان سب سے خاشین یا اس کا روٹ ورڈ ہے فزادہم زا یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے پس زیادہ ہو گیا ان کا ایمانا ایمان. وقالوا اور وہ بولے حسبنا کافی ہے ہم کو حسبنا اللہ اللہ ونعم اور کیا خوب نعم الوکیل کار ساز ہے. فانقلبوا قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے پس وہ پھر آئے پس وہ پلٹ آئے بنعمت ساتھ نعمت کی من اللہ اللہ کی وفضل اور فضل لم نہیں یم سس میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہے نہ مس ہوئی نہ چھوئی نہیں نہ پہنچی ان سب کو سو ان برائی سین واو الف سو ان کا روٹ ورڈ ہے. وَاتَّبَعُوا اور وہ تابع ہوئے رضوان اللہ اللہ کی رضا کے اللہ کی مرضی کے واللہ اور اللہ ذو والا فضل فضل عظیم بہت بڑا ہے بہت فضل والا ہے. انما بے شک ذالکم یہ تم سب کو ذالکم الشیطان شیطان شیطان یخوف خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں کے
اپنے دوستوں سے یا اپنے دوستوں کو. فلا پس نہ تخافوہم تم ڈرو ان سب سے. وخافونی خا واو فا اس کا بھی روٹ ورڈ ہے اور ڈرو مجھ سے. ان کنتم اگر تم سب ہو مؤمنین ایمان رکھنے والے ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 176. ولا اور نہ یحزن کا حزانون اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ غم میں ڈالیں آپ کو. یحزنک الذین وہ لوگ یسارعون سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے. سری سے یہ نکلا ہے سرعت سے نکلا ہے جو وہ جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں. انہم بے شک وہ سب لن ہرگز نہیں یضروا ضاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے بگاڑیں گے. یضر اللہ فعل ہے یہ. یضر اللہ اللہ کا شیئا کچھ بھی. یریدو را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے چاہتا ہے اللہ. اللہ کہ نہ یجعلا وہ بنائے دے وہ بنائے لہم ان کے لیے حظًا حصہ فی الآخرہ آخرت میں. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. انا بے شک ان الذین وہ لوگ لذین اشتروا جنہوں نے خریدا چھین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے مول لیا. ترول کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے لن یضروا ہرگز نہ وہ بگاڑ سکیں گے یضر اللہ اللہ کا شیئا کچھ بھی. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب عذاب ہے علیم مسلسل علم والا. ولا اور نہ یحسبن گمان کریں نہ سمجھیں یحسبن الذین کفروا حاسین با یحسبن کا روٹ ورڈ ہے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انما کہ بے شک جو نملی میم لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے ہم ڈھیل دے رہے ہیں. لہم ان سب کے لیے خیر بہتر ہے لِأَنفُسِہِم ان سب کے حق میں ان سب کے لیے. انما بے شک نملی ہم تو مہلت دیتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان سب کے لیے لیزدادو زا یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں تاکہ وہ بڑھ جائیں اثما گناہ میں. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب عذاب ہے
मुहीन रुस्वा करने वाला। हा वाव नून मुहीन का रूट वर्ड है। माँ काना नहीं है, माँ कान अल्लाहु अल्लाह लियज़रा, वाव जाल रा इसका रूट वर्ड है कि छोड़ दे, ये भी फेल है। लियज़रल मुमिनीना मोमिनों को, अला पर, माँ जो, तुम सब अलैहि उस पर हो, हत्ता यहाँ तक कि, यमीज़ा, मीम या जा इसका रूट वर्ड है, आप इसे तमीज कर दे, मुमय्यज कर दे, जुदा कर दे, इन सब मानों में ले सकते हैं। यमीजा के छांट दे, जुदा कर दे, यमीजल खबीसा, नापाक को, मिनत तय्यब पाक से। वमा और नहीं, काना है, वमा कान अल्लाहु अल्लाह, लियुत्लिअकुम, क़ालाम आइन इसका रूट वर्ड है कि वो इत्तला दे तुम्हें, अला पर, अलल गैबी गैब पर, वलाकिन्न और लेकिन, वलाकिन्न अल्लाह अल्लाह, यजतबी, जीम बा या इसका रूट वर्ड है, चुन लेता है, मिर रसूली ही उसके रसूलों में से, मैं यशाउ जिसको चाहता है। फ़आमिनु पस ईमान लाओ, अलिफ मीम नून इसका रूट वर्ड है और ये अमर का सीगा है, बिल्लाही अल्लाह पर, व रुसूली ही और उसके रसूलों पर, व इन तुमिनु और अगर तुम ईमान लाते हो, व तत्तकू और डरते रहे, फलकुम बस तुम्हारे लिए, अजरुन अजर है, अजीम बहुत बड़ा। वला और ना, यह सबन्ना, हा सीन बा इसका रूट वर्ड है और ना वो हरगिज गुमान करें, यहसबन्नल्लज़ीना वो लोग, यबखलूना जो बुखल करते हैं, ये भी फेल है, बा खालाम इसका रूट वर्ड है, बेमा साथ उसके, जो आता हुमुल्लाहु दिया उनको अल्लाह ने, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, मिन फजलिही उसके फजल से, हुआ वो खैरल लहुम बेहतर है उन सब के लिए, बल हुआ बल्कि वो शर्रुल लहुम बुरा है उन सब के लिए। सयुतवक़ूना तौक से, वाव काफ इसका रूट वर्ड है, सीन जबर सा, अन करीब वो तौक पहनाए जाएंगे, या तौक बनाकर डाला जाएगा, माँ जो, बखिलू उन्होंने बुखल किया, बिही साथ इसके, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए, मीरासु मीरास है, अल्लाह वारिस है, मीरासुस समावाती आसमानों का, वल अर्श और जमीन का, वल्लाहु और अल्लाह, बिमा साथ उसके जो, तामलूना तुम अमल करते हो,
خبیر مسلسل خبر رکھنے والا ہے۔ جی اب آج کے رکوع کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، جو ان میں سے نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو، تو زیادہ ہوا ان کا ایمان، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ، اور کیا خوب کار ساز ہے۔ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر میں کی طرف، وہ نہ بگاڑ سکیں گے ہرگز بھی اللہ کا کچھ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں۔ ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ نہیں کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ برا ہے ان کے حق میں۔ طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 172 سے۔ تو پہلے اس کی جو اس وقت صورتحال تھی غزوہ احد کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے، یہ صورتحال تھی کہ ایک تو یہ کہ کفار کی فوج کے واپس چلے جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ضروری امور نپٹائے اور شہداء کی تدفین کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک خیال آیا کہ کفار چلے تو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو،
کہ انہوں نے مسلمانوں کو بالکل ختم کیوں نہیں کر دیا۔ اس احساس کی وجہ سے کہیں وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ آور نہ ہو جائیں، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کے تعاقب کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمان شدید صدمے سے دوچار تھے، ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر لبیک کہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانثاروں کی ایک جماعت کے ساتھ کفار کے تعاقب میں حمرۃ الاسد تک گئے، جو کہ مکہ کے راستے پر مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، ادھر ابو سفیان کو واقعتاً اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور وہ مقام روحہ پر اپنی فوج کی ازسر نو تنظیم میں مصروف تھا، تاکہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہو سکے۔ اس نے مدینہ کی طرف جانے والے ایک تاجر کو مسلمانوں کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر دوبارہ آ رہا ہوں، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو اس نے ارادہ بدل کر لشکر کو مکے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر ایک اور واقعہ جو روایات میں آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہہ کر گیا کہ اگلے سال بدر میں پھر ہمارا مقابلہ ہو، یعنی 1 سال پہلے بدر ہوئی تھی، پھر احد میں میدان لگا، اب اگلے سال ہمارے اور تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ پھر بدر میں ہو۔ چنانچہ اگلے سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بدر تک گئے۔ یہ مہم بدر صغرا کہلاتی ہے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ اس مرتبہ بھی کچھ لوگوں نے اہل ایمان میں خوف ہراس پھیلانے کی کوشش کی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، قریش تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ بہرحال اس پروپیگنڈا کے جواب میں مسلمانوں نے صبر و توکل کا مظاہرہ کیا، اور پھر جو آگے کلمات آ رہے ہیں یہ انہی جو ہم نے آج کے رکوع میں پڑھنے شروع کے وہ انہی واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں پہلی جو ہماری آج کی آیت ہے، آیت نمبر 172، کہ جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا، یعنی وہ لوگ اس اجر عظیم کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے جن کے عزم اور ایمان میں احد کی شکست کا زخم کھانے کے بعد بھی کوئی کمی نہ آئی، اور جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے انہیں ایک تازہ مہم کے لیے پکارا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب اس چیز کو میں آپ کو پھر سے تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں۔ جنگ احد
खत्म हुई। रास्ते में कुफार को, मुशरिकीन मक्का को ख्याल आया कि हमारा सुनहरी मौका जाया हो गया है, मुसलमान शिकस्त खुर्दा हैं, खौफजदा हैं, तो हमें मदीना पर हमला कर देना चाहिए ताकि इस्लाम का ये पौधा अपनी सरजमीन मदीना से ही नेस्तो नाबूद हो जाए। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अंदेशा हुआ कि ये पलट कर आएंगे, लिहाजा आपने के कहने पर सहाबा, जो कि दिल गिरफ्तार भी थे, मगमूम भी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर दोबारा हमरा असद पर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो मुशरिकीन को खौफ महसूस हुआ और वो वापस मक्का चले गए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी भी मदीना वापस आ गए। अब इसके बारे में जो मुख्तलिफ तफसीलात आती हैं वो इस तरह से आती हैं कि जब ओहद के दूसरे दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में ऐलान फरमाया कि हमें मुशरिकीन का ताक़ुब करना है, तो सिर्फ आपने कहा वही लोग जा सकेंगे जो कल के मार्के में हमारे साथ थे। इस ऐलान पर 200 मुजाहिदीन खड़े हो गए। फिर सही बुखारी में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो मुशरिकीन के ताक़ुब में जाएगा, तो 70 हजरात खड़े हो गए, और ये इनमें से बेशतर हजरात का जो शदीद जख्मी थे, बाज दूसरों के सहारे भी चलते थे, लेकिन ये दोबारा जाने के लिए रवाना हो गए। अब इसमें उनके लिए जो अजर अजीम का अल्लाह ताला ने वाकया का अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर अजीम का जिक्र है, इसके बावजूद कि उनको जख्म पहुंच चुका था। यानी अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर तैयार होने वाले वो लोग हैं जिनको ओहद में जख्म हो पहुंच चुके थे, उनके 70 नामवर बहादुर शहीद हो चुके थे, उनके जिस्म जख्मों से चूर थे, लेकिन वो जहाद के लिए तैयार हो गए। तो ये इन लोगों में अमली जिद्दोजहद जानिसारी और इनमें थी, और एहसान और तकवा की सिफात से भी ये आरास्ता थे, और यही चीज इनके लिए अजर अजीम का सबब है। यानी इसमें हमें क्या चीज पता चलती है कि अजर उस वक्त होगा जब एहसान और तकवा भी हो, यानी अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, वरना सिर्फ जानिसारी और बहादुरी के वाकयात तो कुफार में भी कम नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की रजा, उसके लिए इखलास और खुलूस होना जरूरी है। और फिर दूसरी चीज ये कि ऐसी सूरत हाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना दर हकीकत अल्लाह का हुक्म मानना है। फिर एहसान के हवाले से एहसान की जो हमारे पास तारीफ आती है वो हदीस जिब्राइल के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई है, यानी तुम अपने परवरदिगार की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये हालत पैदा ना हो तो कम अज कम ये हालत तो हो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर तकवा की तारीफ, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल करने पर इसकी तारीफ बताई। हजरत उमर ने पूछा था कि तकवा क्या है, तो अबी बिन काब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका ऐसे रास्ते पर गुजर हुआ होगा जो कांटों से पुर हो,
حضرت عمر نے فرمایا کئی بار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا دامن سمیٹ لیے اور نہایت احتیاط سے چلا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بس تقوی اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے اس دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے۔ اسی کا نام تقوی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس اس سے اگلی آیت 173 آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، پس ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یعنی اسی کا سہارا ہمارے لیے سب سے اچھا سہارا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بے خوف ہو کر مقابلے کے لیے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ دنیا میں کسی کا توکل اور اعتماد اللہ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی صورت توکل یہ نہیں تھی کہ ظاہری اسباب کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا، نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ جتنے اسباب اور ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب مہیا اور استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی ہے۔ ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو لوگوں کا مقدمہ آیا۔ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چلنے لگا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا اللہ تعالی ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تم تمام ذرائع اختیار کرو، پھر عاجز ہو جاؤ، اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو چند چیزیں پتہ لگتی ہیں آیت نمبر 173 کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ ایک تو چیز یہ کہ ایمان ایک جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور احادیث میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے۔ پھر ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے
کہ اس کو 1000 مرتبہ ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا۔ جب فکریں اور مصائب بہت زیادہ ہوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 174 میں آتا ہے، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ۔ اب ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ مکہ کی راہ لی جائے۔ اسی طرح یہ آیات بدر صغرا پر بھی منطبق ہوتی ہیں کہ ابو سفیان نے جو ہی سنا کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے بدر میں پہنچ چکے ہیں تو لشکر لے کر واپس چلا گیا اور مقابلے میں نہ آیا۔ چنانچہ لشکر قریش کے واپس چلے جانے کے بعد مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حضور سرخرو ہو کر خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچے۔ پھر اس میں نعمتن سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر صغرا میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی اس حوالے سے یہ بھی آتا ہے ان حضرات کے متعلق کہ کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دی گئی کہ وہ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مسلمان قتل و قتال سے محفوظ رہے۔ پھر تجارت کا بھی فائدہ ہوا، اور تیسری چیز جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان حضرات کو خاص انداز میں حاصل ہوئی کہ انہیں اس مہم میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے۔ انہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی پر چلنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ آیت نمبر 175 میں آتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، یعنی کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں یعنی حزب الشیطان کا خوف تم پر طاری کر دے۔ اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، یعنی شیطان کی اس ڈرانے کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ پر شیطان کی طرف سے وسوسے اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو۔ یعنی جب تمہیں وہ وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر بھروسہ کرو، میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہارا ناصر رہوں گا۔ جیسا کہ سورہ زمر میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 176 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یعنی مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین ہر وقت مسلمانوں کے خلاف ساز باز میں مصروف رہتے تھے،
کبھی یہودیوں کا کوئی وفد سرداران مکہ کے پاس جا کر کہتا کہ تم مسلمانوں پہ چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ کبھی قریش اسی طرح کی پیشکش کے ساتھ یہودیوں سے رابطہ کرتے۔ ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی وساطت سے اہل ایمان کو بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی سرگرمیوں سے رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ان کی یہ ساری ریشہ دوانیاں محض سیلاب کے اوپر آ جانے والے جھاگ کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے فیصلے کا ظہور ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 177 میں آتا ہے، آیت نمبر 177 میں آتا ہے، یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 178، اور مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت اور عمر دراز اور عافیت اور راحت کے سامان اس لیے دیے کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں تو پھر کافر بے قصور ہوئے، کیونکہ مقصد آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر اور عصیان کے ان کو دنیاوی قوت، طاقت، سامان دنیا بھی ان کے لیے عذاب ہی کی ایک صورت ہے، جس کا احساس آج انہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کر کیا در حقیقت جہنم کے انگارے تھے۔ یعنی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے اس کے ذریعے سے، کہ کفار کے اموال اور عیش و عشرت اور ان کے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک قسط ہے جو ان کے لیے عذاب آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔ یعنی کافروں کو مہلت اس لیے ملتی ہے کہ وہ اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں، اپنے آپ کو برے سے برے عذاب کا مستحق بنا لیں، چنانچہ اگر ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو وہ اس پر خوش نہ ہوں۔ اس آیت میں آیت نمبر 178 میں اللہ تعالی کے قانون امہال یعنی مہلت دینے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، انہیں دنیا کی فراغت، خوشحالی، فتوحات، مال اولاد سے نوازتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو یہ دنیاوی نعمتیں فضل الہی نہیں بلکہ مہلت الہی ہیں، جس سے ان کے کفر میں، فسوق میں اضافہ ہوتا ہے،
اور بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مومنون میں آتا ہے، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، آیت نمبر 55 اور 56، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 179 میں آتا ہے، اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کر دے۔ اب یہ جو یہاں پر فلسفہ بیان ہو رہا ہے، یہ آزمائش کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے؟ حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ آنے واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں کہ وہ تمہیں اسی حال میں چھوڑے رکھے جس پر تم ہو۔ ابھی تمہاری صفوں میں کمزور اور پختہ ایمان والے گڈ مڈ ہیں، بلکہ ابھی تو منافق اور مومن بھی گڈ مڈ ہیں۔ سو جب تک تمہاری اجتماعیت سے یہ تمام ناپاک عناصر نہ نکال دیے جائیں، اس وقت تک تم آئندہ پیش آنے والے مشکل اور کٹھن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو تمہیں اپنی قوم کے لوگوں سے ابھی تو تم اپنی قوم کے لوگوں سے نبرد آزما ہو۔ مستقبل میں تمہیں سلطنت کسریٰ سے ٹکر لینی ہے، سلطنت روما کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی تطہیر ہو، پاکی ہو، یہاں تک کہ منافقین اور صادق الایمان بالکل نکھر کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے غیب کے حالات بھی بتاتا ہے۔ رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات کا، ان کے سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ نبی بھی جب تک اللہ نہ چاہے منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ اس کے حوالے سے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں آتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے غیب سے پسندیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس اس کے حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، پس ایمان میں پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے، تقوی پر کار بند رہو گے، تو تمہارے لیے
बहुत बड़ा अजर है। फिर हमारे पास इसमें जो इस रुकू की आखिरी आयत आती है, आयत नंबर 180, और ना ख्याल करें वो लोग जो बुखल कर रहे हैं उस माल में जो अल्लाह ने उन्हें दिया है अपने फजल में से, कि ये बुखल उनके हक में बेहतर है। अब जाहिर सी बात है कि जब जंगे उहद के लिए तैयारी हो रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इन्फाक माल की दावत दी होगी ताकि असबाब जंग फराहम किए जा सकें। उस वक्त जिन लोगों ने दौलतमंद होने के बावजूद बुखल किया, ये इशारा उनकी तरफ है कि उन्होंने बुखल करके जो अपना माल बचा लिया है वो ये ना समझें कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। ये माल अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया था, इसमें बुखल से काम लेकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, बल्कि ये उनके हक में बुरा है। इसी माल के तौक बनाकर उनकी गर्दनों में पहनाए जाएंगे जिसमें उन्होंने बुखल किया है क़यामत का दिन। अब ये देखिए कि बुखल एक तो उस वक्त के हवाले से जो सूरत हाल थी, फिर बुखल के अगर हम डिटेल में जाएं तो बुखल के मानी शरई ये है कि जो चीज अल्लाह की राह में खर्च करना किसी पर वाजिब हो उसको खर्च ना करे, इसलिए बुखल हराम है, इस पर जहन्नुम की वईद शदीद है। और जिन मौकों पर खर्च करना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहिब है, वो बुखल हराम में दाखिल नहीं, अलबत्ता मानी के एतबार से उसको भी बुखल कह दिया जाता है। कुरान मजीद में हदीस में बुखल के हवाले से जो एक और लफ्ज आया है वो शुह का आया है। इसकी तारीफ ये है कि अपने जिम्मे जो खर्च करना वाजिब था वो अदा ना करे, इस पर मजीद ये कि माल बढ़ाने की हिरस में मुब्तला रहे तो वो बुखल से भी ज्यादा शदीद जुर्म है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोह और ईमान किसी मुसलमान के कल्ब में जमा नहीं हो सकते। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने कोई माल अता फरमाया फिर उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की तो क़यामत के रोज ये माल एक सख्त जहरीला सांप बनकर उसके गले का तोक बना दिया जाएगा। वो इस शख्स की बाँछें पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, तेरा सरमाया हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। अब ये दुनिया का जो माल और असबाब है आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा और बिल आखिर सब कुछ अल्लाह ही के लिए रह जाएगा। तो जाहिर है कि आसमानों और जमीन की मीरास का हकीकी वारिस तो अल्लाह ताला ही है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। यहाँ पर वो 6 रुकू मुकम्मल हो गए जो ग़ज़वा उहद के हालात और वाक़यात और उन पर तबसरे पर मुश्तमिल थे। इस सूरह मुबारका के आखिरी 2 रुकुओं के कलाम की नौइयत हासिल कलाम यानी कॉन्क्लूडिंग रिमार्क्स की सी है, जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।